کہتے ہیں کہ ایک ماں بیٹا تھے، ان دونوں میں مناظرہ چل رہا تھا۔ ماں کا موقف تھا کہ اللہ کھلاتا ہے تو ہم کھاتے ہیں، لیکن بیٹے کا موقف تھا کہ اگر ہم نہ کھانا چاہیں تو اللہ نہیں کھلا سکتا۔ اس مناظرے کے دوران ماں نے بیٹے کے آگے کھانا رکھ دیا تو بیٹے نے کہا، چلیں پھر آج فیصلہ ہو ہی جائے، میں آج رات کھانا نہیں کھانے والا، اللہ کھلا کر دکھا دے۔ ماں بیٹے کے پیچھے پڑ گئی کہ پاگل نہ بن، کھانا کھا لے، اور بیٹے نے ضد پکڑ لی کہ میں نے نہیں کھانا، اللہ کھلا کر دکھائے۔ ماں بیٹے کو بھوکا کہاں دیکھ پاتی ہے، اس نے اصرار شروع کر دیا۔ ماں کے اصرار سے گھبرا کر بیٹا گھر سے نکل گیا اور گاؤں کے قبرستان میں جا کر سو گیا۔ لیکن وہ تو ماں تھی، اس سے نہ رہا گیا۔ اس نے ایک زبردست قسم کی خوشبودار بریانی بنائی۔ اس کے بیٹے کو بریانی بہت پسند تھی۔ اس نے مرغ بریانی بنائی۔ بریانی اتنی مزیدار اور خوشبودار تھی کہ کسی کا بھی دل للچا جائے۔ ماں ایک پلیٹ زبردست قسم کی بنا کر قبرستان میں گئی اور بیٹے کے کچھ فاصلے پر ہی ایک قبر پر رکھ آئی، اس خیال سے کہ رات کو بھوک سے جاگ گیا تو کوئی دیکھنے والا نہ ہوگا، یہ دیکھ کر وہ بریانی کھا لے گا۔ رات کے آخری پہر قبرستان میں کچھ ڈاکو آ گئے جو اس گاؤں کو لوٹنے کی غرض سے پہنچے تھے۔ وہ قبرستان میں رک کر سردار سے آخری ہدایات لے رہے تھے کہ بریانی کی مہک نے سردار کو اپنی طرف متوجہ کر لیا۔ قبرستان کی تلاشی لے گئی تو بریانی کی پلیٹ اور لڑکا دونوں برآمد ہوئے۔ سردار نے بریانی کھانا چاہی تو اس کا ایک چیلا فوراً بولا، سردار مجھے لگتا ہے اس بریانی میں زہر ملا کر رکھا گیا ہے تاکہ ہم کھا کر مر جائیں، اور یہ لڑکا جاسوسی کے لیے موجود تھا کہ ہمارے انجام کی خبر جا کر گاؤں والوں کو دے سکے۔ سردار نے چیلے کی عقل مندی کی داد دی اور لڑکے سے کہا، چل بچے بریانی کھا۔ لڑکا تو ضد کیے بیٹھا تھا کہ آج رات کچھ نہیں کھائے گا۔ اس نے سختی سے انکار کیا تو سردار کا شک یقین میں بدل گیا اور اس نے گن تان لی۔ لڑکے نے سر پر منڈلاتی موت دیکھی تو پوری پلیٹ چٹ کر گیا۔ ڈاکو کچھ دیر تک اسے مرتا دیکھنے کا انتظار کرتے رہے، لیکن وہ نہ مرا۔ ایک بار پھر اسی چیلے نے سردار سے بولا، لگتا ہے سردار اس میں سلو پوائزن ملایا گیا ہے۔ کنفیوز ڈاکو زیادہ دیر نہ رک سکے اور لڑکے کو وہیں قبرستان میں چھوڑ کر واپس لوٹ گئے۔ فجر کی اذان کے ساتھ ہی لڑکا خالی پلیٹ ہاتھ میں لیے منہ لٹکائے گھر میں داخل ہوا تو ماں نے مسکرا کر پوچھا، بیٹا کیا ہوا، بریانی کیسی تھی؟ اس کی مہک سے تم اس کو کھائے بنا نہیں رہ سکے نا؟ تو لڑکا بولا، ماں لمبا قصہ ہے، مجھے بہت نیند آ رہی ہے، بس خلاصہ یہ کہ ہم نہ بھی کھانا چاہیں تو اللہ کھلا ہی دیتا ہے۔ یقیناً اس چھوٹے سے واقعے سے آپ کو بھی پختہ یقین ہو گیا ہوگا کہ بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اپنے رب سے چپکے چپکے باتیں کیا کریں، اپنی من پسند چیزوں کی ڈیمانڈ صرف اللہ سے کیا کریں، فرمائش کے بعد اپنی مانگی ہوئی چیزوں کے ملنے کا انتظار، دعاؤں کی قبولیت کا یقین اور اپنے رب پر بھروسہ، یہ سب وہ فیلنگز ہیں جو اللہ کے ساتھ کنیکشن سٹرونگ کرنے کی بیسک وجہ بنتی ہیں۔ ایسا احساس جس کا کوئی نیب البدل نہیں، اس دنیا کا سب سے خوبصورت احساس اللہ سے محبت ہے۔ اگر اللہ کے لفظ کو ڈیفائن کرنا چاہوں تو میرے نزدیک وہ لفظ محبت ہوگا۔ اللہ کی تلاش بہت آسان ہے، وہ انسانی شاہراہ کے قریب ہے، بہت قریب، لیکن اس تک رسائی حاصل کرنا اس لیے مشکل ہے کہ انسان انسان ہے اور اللہ اللہ، وہ خالق ہے، مالک ہے، وہ اتنا قریب ہے لیکن اسے دیکھا نہیں جا سکتا۔ جس طرح ہم اپنی بینائی کو خود نہیں دیکھ سکتے لیکن بینائی ہمارے قریب رہتی ہے۔ ہماری روح ہمارے پاس ہے لیکن ہم اسے دیکھ نہیں سکتے۔ ہماری ذات ہر وقت ہمارے ساتھ ہے لیکن اپنی ذات کا دیدار ممکن نہیں۔ سمندر میں رہنے والی مچھلی سمندر کو دیکھ نہیں سکتی، پانی سے نکلے بغیر سمندر نظر نہیں آتا، اور پانی سے نکلے تو مچھلی مچھلی نہیں رہتی۔ بس اللہ کے جلوے ہیں، پاس ہیں، ساتھ ہیں، لیکن کیا ہیں اور کہاں ہیں صرف محسوس کیا جا سکتا ہے۔ اور اللہ کی محبت کی انتہائی عملی شکل اللہ کے محبوب کی اطاعت اور محبت میں ہے، اور ہلکے خدا کی خدمت۔ اپنے سے نیچے والوں کو دیکھیں، مفلس اور لاچار کو دیکھیں، اپنے ارد گرد مستحق لوگوں کو دیکھیں۔ اللہ تعالیٰ ایسے بندوں سے بہت محبت کرتا ہے جو اس کے مخلوق خدا کی خدمت کرتے ہیں۔
جو اس کی مخلوق کی اطاعت کرتے ہیں، اس کے محبوب کی اطاعت کرتے ہیں اور اس کی مخلوق کی خدمت اپنے ارد گرد نظر دہراتے رہا کریں۔ آپ کے ہمسائے، حقوق العباد کا ذکر بھی تو سب سے پہلے ہے۔ تو سب سے پہلے اپنے ہمسایوں کو، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے بہن بھائیوں کو، یعنی کہ ہر طرف اپنے ارد گرد سب طرف نظر دہرا کے رکھا کریں کہ کچھ ایسے بھی ہیں کہ آپ اگر 2 وقت کا کھانا کھا رہے ہیں تو وہ 1 وقت کا بھی اچھے سے نہیں کھا سکتے۔ ان کی مدد کریں۔ آپ بریانی کھا رہے ہیں تو کسی کے پاس دال بھی نہیں ہے۔ آپ اچھا پہن رہے ہیں تو ان کے پاس تو جسم ڈھانپنے کے لیے بھی کچھ نہیں ہے۔ میں نے بھی ایک عزم اٹھایا ہے، آپ بھی کچھ ایسا ہی عزم اٹھائیں۔ لوگوں کے لیے آسانیاں بانٹیں۔ آپ کسی کے لیے آسانیاں بانٹیں گے، اللہ آپ کو آسانیاں دے گا۔ اللہ کے محبوب بنیں، لوگوں کا خیال کریں، اپنوں کا خیال کریں، اللہ آپ کا خیال کرے گا۔ میری شیئرنگ، میری ویڈیو پسند آئی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، پھر ملیں گے۔ اللہ حافظ۔